5 ایونٹس ایسے ہیں جو میرے نزدیک ان سے مس ہینڈل ہوئے ہیں. ان کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ 5 ڈومیننٹ ہے. چونکہ یہ پبلکلی اس طریقے سے رپورٹ ہوئے ہیں, میں انشاءاللہ 5 کی انجینئرنگ کروں گا. اور ان میں 5ویں نمبر پہ سب سے کریٹیکل مسئلہ میں سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے مس ہینڈل ہوا, اور اس میں ان کو 1% بھی کوئی خوشگمانی والا میں اس اعتبار سے کوئی مارجن دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. بالکل وہ ان کا بالکل بلنڈر ہے, فاش غلطی ہے جو انہوں نے ایک ہماری سسٹر تھی پٹھان لکی مروت سے, ان کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے بہیو کیا اور جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب ہی نہیں دیا. کیونکہ جواب دیتے تو وہ وہاں جو مولوی بیٹھے ہوئے تھے نا اسٹیج پہ, وہ سارے وہی کام کر دینے, یا ان کے سپورٹر ہیں اگر خود نہیں کرتے. ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ جی آپ نے کو کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہاں ان کے بڑوں کو دیکھا ہے. میاں لوگ کیا کہیں گے, ہاں بڑوں کو دیکھا ہوا ہے, ویڈیو ہے جی, ویڈیو ہے, مفتی عزیز صاحب کی ہے ویڈیو, داڑھی والے لڑکے کے ساتھ کر رہا تھا. ہاں سب کچھ موجود ہے. اصل میں ان لوگوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے, ذاکر نائک کا بھی یہی ایشو ہے بیچارے کا, اس نے آنا ہی مولویوں کے پاس ہے, مولویوں سے کیسے بگاڑ لے. میں نے تو اپنی جان رکھی ہے تھیلی پہ, میں تو سارے پوڑ کے رکھ چڑے اگلے پچھلے, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, سیدھی سی گل ہے. میں نے تو کوئی لحاظ نہیں کرنا, لیکن اس بیچارے نے تو آنا ہے دیوبندیوں کے پاس, اہل حدیثوں کے پاس, بریلوی اور شیعہ نے تو گھاس نہیں ڈالنی. تو ان کی کرتوتوں کو کیسے وہ مان سکتا ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتے ہیں مدرسوں میں. اس لیے اسے پتا تھا میں اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتا, سوال کا رخ ہی موڑ دیا, اور اللہ معافی دے اس بچی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیا. کہا آپ اسلام کی توہین کر رہی ہیں. یار یہ اپنا دماغ ٹھیک کرو کہ مولویوں کی توہین سے اسلام کی توہین ہوتی ہے. مولوی خود اسلام کی سب سے بڑی توہین ہے. ان کی داڑیوں اور پگڑیوں نے ہی تو سارا اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے, کہ انہوں نے لبادے اڑے ہوئے اور کرتوت ان کے وہ ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. تو وہ اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. وہ انشاءاللہ میں 5 ایونٹس آج ڈسکس کروں گا. یہ میں نے صرف تمہیدی گفتگو کی ہے, ہاں پروگرام ابھی باقی ہے, ہاں لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ہاں جی 5 ایونٹس میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں گا. ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے ان کو رکھا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. جس اعتبار سے اس کی انٹینسٹی بڑھتی چلی جائے گی, اس اعتبار سے میری ڈسکشن بھی اسی ترتیب میں ہوگی انشاءاللہ. ایونٹ نمبر 1, وہ ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی پی آئی اے کے لگیج کے حوالے سے کہ میرا سامان کا وزن اتنے 100 kg بڑھ گیا تھا تو مجھ پر اتنی ڈیوٹیز چارج کی گئیں. ایک راوی کے مطابق 32 لاکھ ہے, ایک کے مطابق 72 لاکھ ہے. بہرحال چلے کم کی طرف بھی آئے, 32 لاکھ بڑی رقم ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے پی آئی اے کے ہیڈ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہم آدھی رقم چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا بھئی پوری چھوڑو, میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں. یہ ایک عالم دین کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی حرکت کرے, اور پھر حرکت کاری لی تھی تو بھائی اسے کیمرے پہ بتانے کی کیا ضرورت تھی. آپ کو تو چاہیے تھا پی آئی اے کے اس آفیسر کو سلوٹ کرتے کہ اس نے آپ کا بھی لحاظ نہیں کیا, اور وہ کیسے کر سکتا ہے, اس کی نوکری حرام ہوگی, وہ غداری کرے گا عوام کے ٹیکسز کے ساتھ, کیونکہ پی آئی اے تو عوام کے ٹیکسز پہ چلتی ہے نا. اگر پی آئی اے کا مالک کوئی ہوتا اور یہ پرائیویٹ کمپنی ہوتی اور وہ اپنی مرضی سے ڈیوٹیز چھوڑ دیتا تو اس کا رائٹ تھا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ہوں اسٹیٹ گیسٹ. بھائی اگر آپ اسٹیٹ گیسٹ تھے تو آپ کے لیے الگ سے ایک طیارہ جاتا گورنمنٹ کی طرف سے, آپ اس میں جو مرضی کرین بھی رکھ کے لے آتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب آپ پبلک ایک جو ایئر لائن ہے اس میں اس اعتبار سے ٹریول کر رہے ہیں تو اس کے رولز کو تو آپ نے فالو کرنا ہوگا. اور پھر اس چیز کی پلی لینا کہ چونکہ میں گیسٹ ہوں تو مجھے معاف کر دیا جائے, تو اس کے بعد بھائی کون سا مورل جواز بچ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے آ کے قانون کی حکمرانی کیمرے پہ آ کے بتانا شروع کر دیں, جبکہ دوسری طرف ہم فخریہ پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں
کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے، عوام الناس کے لیے اور قوانین ہوتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ ایک جنرل یونیورسل ٹروتھ ہے اسلام کا، اسپیسیفکلی تو یہاں حدود اللہ سے متعلق ہے، لیکن یہ جنرل رول ہے کہ اشرافیہ کے لیے جو قانون ہوگا وہی قانون عوام الناس کے لیے بھی ہوگا۔ لہذا ایک ریلیجس پلیٹ فارم کے اسپیکر کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ بھی کرے، بلکہ اگر کوئی ان کو آفر بھی کرے تب بھی قبول نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو آفیسر ہے اگر وہ آدھے پیسے چھوڑ رہا ہے تو وہ نمک حرامی کر رہا ہے اپنی نوکری کے ساتھ۔ شکر ہے وہ معاملہ اس طرح ہوا نہیں ہے، انہوں نے پھر بندے اور لے لیے تاکہ ان کا وہ جو اس میں الاؤ ہوتا ہے ویٹ وہ پورا ہو جائے، وہ آدھا بھی انہوں نے نہیں لیا، اچھا کیا ہے، ورنہ آج میں نے ویڈیو اس پی آئی اے کے آفیسر کے خلاف ریکارڈ کرانی تھی کہ تو نے نمک حرامی کی ہے، اور ابھی بھی اس کے لیے تنبیہ ہے کہ یہ تمہارے باپ کی ایئر لائن نہیں ہے کہ تم کسی کو کہو کہ میں آدھا تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہارے پاس رائٹ ہی نہیں ہے۔ یہ رائٹ پرائم منسٹر کے پاس ہو سکتا ہے جن کا ریزرو فنڈ ہوتا ہے، ظاہر آئین کے تحت انہیں اجازت ملی ہوئی ہے کہ وہ اتنا ریزرو فنڈ یوز کر سکتے ہیں، اس فنڈ میں سے کچھ لوکیٹ کریں کہ میں اس کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بلا رہا ہوں تو اس کا خرچہ جس طرح باہر سے لوگ آتے ہیں گورنمنٹ برداشت کرتی ہے، وہ الگ چیز۔ باقی کسی آفیسر کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی جیب سے دے رہا ہے، کیا یا تو اپنی جیب سے دے، لہذا اس کا آدھا چھوڑنا بھی اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی تھی، شکر ہے نہیں ہوئی، اور ان کا ڈیمانڈ کرنا تو بالکل غلط تھا، اور پھر اس کا آ کے گھلا کرنا اور پھر لوگوں کو یہ بتانا کہ جی انڈیا میں تو مجھ سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتا۔ بھائی انڈیا میں اگر آپ کسی پرائیویٹ ایئر لائن میں ٹریول کر رہے ہیں اور اس کا آنر کہتا ہے میں آپ سے ٹکٹ کے پیسے نہیں لوں گا تو اس کا رائٹ ہے، لیکن دوسری طرف اگر انڈین گورنمنٹ کی کوئی ایئر لائن ہے اس میں اس ایئر لائن کا سی ای او بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ کا ٹکٹ معاف کر دے، وہ نمک حرامی کرے گا اپنے ساتھ، کیونکہ وہ ٹیکسز کے پیسے سے چل رہی ہے۔ آپ کی ذاتی گاڑی ہے اس میں بے شک آپ سواریاں مفت بٹھائیں، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ جو چل رہی ہے اس میں کیسے کوئی مفت کی سواری بٹھا سکتا ہے بغیر کسی اپروول کے؟ لہذا یہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی یہ غلطی تھی، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کے کریکٹر کے شان شان نہیں تھا، اور اس کو موضوع بحث ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ بلنڈر ان سے ہوا اور خود انہوں نے کیمرے میں بیان کر دیا۔ اگر یہ بند کمرے میں ہی رہتا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں تھی۔ بند کمروں کی کئی باتیں مجھے پتہ ہیں، کئی علماء کے بارے میں انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک، لیکن میں وہ مجلس میں بیان نہیں کروں گا، فائدہ نہیں ہے، اس کا میں ثبوت نہیں دے سکوں گا، باتیں اتھینٹک ہوں گی، لیکن جو چیز پبلکلی رپورٹ ہو جائے اور وہ بندہ خود بیان کر دے، اس سے پھر ہم نے ضرور کریٹیکلی دیکھنا ہے کہ بھئی یہ آپ نے ایک ایسی حرکت کی ہے کہ جو ایک دیندار بندے کو زیب نہیں دیتی، سیدھی سی بات ہے، اور یہ آپ نے خود کی ہے۔ ایونٹ نمبر 2، 4 شادیوں کے حوالے سے وہ لاجیکل ڈسکشن کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ امریکہ میں، یورپ میں، رشیا میں اتنے ملین عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، اور یہ لاجیکلی اسلام کی بات فٹ ان بیٹھتی ہے کہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے، اگرچہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف وہی ہے جو میرا موقف ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے، حکم ایک ہی کرنے کا ہے سورۃ النساء میں، کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی ایک ہی شادی ہے، ہاں جی، لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے لیے کوئی لائن سیدھی کر رہے تھے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام پیشن کے ساتھ کرنا ہے نا، مولانا مودودی ایک شادی تھی، غامدی صاحب ایک شادی، طارق جمیل صاحب ایک شادی، ڈاکٹر فرد ہاشمی جو 4 شادیوں کے فضائل پہ ویڈیوز ریکارڈ کرواتی ہیں، اپنے خاوند کی دوسری بھی نہیں ہونے دی۔ ہاں لو سامو،
تو اس اعتبار سے کوئی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرے. وہ ایک لاجیکل ڈسکشن کر رہے تھے کہ اسلام نے اجازت دی ہے. اگلے مذاہب میں تو ایک اوپن ہی سلسلہ تھا, سینکڑوں کے اعتبار سے بھی بیویاں ہوتی تھیں, تو اسلام پہ یہ کرٹیسزم بنتا نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے فگرز جو دیے, اب اس میں ان فگرز میں کمزوری بھی اس حوالے سے ہے کہ یہ فگرز جو ہے نا ڈسٹرب ہوئے ہیں ورلڈ وار 2 کی وجہ سے, کیونکہ تقریباً 9 کروڑ کے قریب لوگ, بعض کہتے ہیں 6 کروڑ, بعض کہتے ہیں 9 کروڑ لوگ, اور ان میں بھی 90% سے زیادہ مرد ہی تھے جو قتل ہو گئے. یہ جو یورپ, امریکہ, رشیا میں آپ کو یہ تناسب بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے نا, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جنگوں میں ان کے فوجی ملینز کی تعداد میں قتل ہوئے ہیں ورلڈ وار 2 میں. اس کی وجہ سے ابھی تک وہ ریشو پروپورشن ان کی درست نہیں ہو سکی. آج سے اگر آپ 150 سال پہلے کی بات کرتے تو اس طرح نہیں ہونا تھا. ابھی بھی خیر فگرز اوور آل دنیا میں آلموسٹ برابر ہی ہیں. عورتیں 51% ہیں اور مرد 49% ہے اوور آل. یہ اللہ نے بیلنس ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے. لہذا اس میں ایک کلیریفیکیشن اپنی کر لیں کہ یہ جو مثال دی جاتی ہے نا کہ جی رشیا میں 90 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں, وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ مرد ان کے ورلڈ وار 2 میں قتل ہوئے ہیں, اور اس کے بعد سے برتھ ریٹ کا بھی ان کا ایشو ہے, اور مسئلے بھی چل رہے ہیں. بہرحال اسلام نے اجازت دی ہے ہمیں یہ لاجکس بھی دینے کی, ایز سچ کوئی ضرورت نہیں, لیکن چونکہ کافروں کو قائل کرنا ہوتا ہے تو اس لیے فگرز دینے پڑ جاتے ہیں. ان میں پھر اس قسم کی تھوڑی کمزوریاں بھی جڑی ہوتی ہیں, وہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتی ہیں ساتھ ساتھ, کہ یہ اس وقت کے جو فگرز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بالکل الٹ چیز ہے. وہاں پر مردوں کی تعداد جو ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہو چکی ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو وہ پریگنینسی کے دوران ہی بچیوں کو ضائع کروا دیتے ہیں. میں آلموسٹ آپ کو کوئی 20 سال پرانے فگرز بتا رہا ہوں, لیٹسٹ میرے پاس نہیں ہے. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 3000 بچیاں روزانہ ماں کے پیٹ میں ضائع کر دی جاتی تھی اس زمانے میں انڈیا میں. 3000 روزانہ. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 21ویں صدی کی بات, بھائی یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے کی بات نہیں ہو رہی. آج بھی وہی مینٹالٹی چل رہی ہے. تو اس وجہ سے انڈیا میں ذرا ایک ریشو پروپورشن اس اعتبار سے ڈسٹرب ہو گئی ہے. باقی ملکوں کے اندر, پاکستان میں بھی عورتیں تھوڑی سی زیادہ ہی ہیں مردوں سے, اور یورپ امریکہ کی تو میں نے آپ کو ریزن بتائی, جو اس کے پیچھے اور ریزنز ہیں. بہرحال اس دوران وہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی, بس ایک جملے نے ان کی پوری گفتگو کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. اس گفتگو کو ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں 0 سے ملٹیپلائی ہوئے, اور نہ ان کی خدمات اسلام کے لیے 0 سے ملٹیپلائی ہوئی ہیں, لیکن وہ گفتگو 0 سے ملٹیپلائی ہو گئی. اور انہوں نے ورڈ ایسا یوز کیا کہ جو عورتیں کنواری ہیں یا تو وہ کسی ایسے مرد سے شادی کریں گی جس کی آلریڈی بیوی ہو, یا پھر یہ ہے کہ وہ پبلک پراپرٹی بن جائیں گی, بازاری عورت بن جائیں گی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات اگر وہ دوسرے انداز میں کرتے تو شاید ایکسیپٹیبل ہو جاتی. ان کے الفاظ کا چناؤ اور جملے کی ساخت درست نہیں تھی. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ باتیں وہ آج نہیں کر رہے. آپ ان کی 20-25 سال پرانی بھی ویڈیوز نکالیں, سیم وہی جملے ہیں, وہی فل سٹاپ, وہی کامیں چل رہے ہیں. ایون بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں وہ گفتگو کرتے ہوئے بھی انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا. ایک بندے نے بڑے اچھے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک آپ 90s کی تقریریں کر رہے ہیں, تھوڑے سے اپڈیٹ ہو جائیں. وہ رٹے وہی مارے میں. اس سسٹر نے میری کیسٹ دیکھی اور یہ چینج ہو گئی. وہ ابھی بھی آپ نے سنا کراچی میں کیسٹ دیکھی, وہ کیسٹ اس زمانے میں دیکھی جاتی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے, لیکن ان کے جملے وہی پرانے چل رہے ہیں. تو تھوڑا جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی تک 90s کی سیاست ہی کر رہی ہے, انہوں نے پتا دنیا بدل گئی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اب ان کے لیے سوشل میڈیا ایک مانسٹر بن گیا ہوا ہے, قابو ہی نہیں آ رہا. تو وہ ان کے بھی پرانے جملے ہی ان کے دماغ میں چل رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ 20 سال پرانی ان کی ویڈیوز نکالیں, ان میں بھی یہ پبلک پراپرٹی والی بات ایک نہیں درجنوں ویڈیوز میں موجود ہے. پوری دنیا میں انہوں نے یہ بات کی ہے. چونکہ انگریزی میں کرتے رہے ہیں لہذا لوگ سنتے رہے. اب اردو میں آگے تو بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے نا, اور بھی پھر اللہ معافی دے پاکستان. ہوں دسو اللہ دے بندے, میری کنی ہمت ہے کہ میں انہوں سارے نت پا کے رکھی ہوئی ہے اللہ دے فضل اللہ. ابھی تو وہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ پہ تو بات ہی نہیں کر رہے, سانس ہی نہیں لینے دیں گے ان کو مولوی.
और जो देवबंदी अहले हदीस पीछे खड़े हैं वो भी साथ छोड़ देंगे। ये तो वो बातें कर रहे हैं जिनसे आम बंदों का कोई लेना देना नहीं था, तब भी कितनी मुश्किल हुई है उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि या तो औरत फिर पब्लिक प्रॉपर्टी यानी बाजारी औरत, फिर उन्होंने खुद माना कि ये मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ये बड़ा हार्श वर्ड है, लेकिन मेरे पास और वोकैबुलरी नहीं है। पहली बात यह है कि यह बात करना ही गलत है कि जिस औरत ने शादी करनी है, अगर वो किसी ऐसे मर्द के साथ शादी कर ले जिसकी ऑलरेडी बीवी है, यह बात तो दुरुस्त होगी। इसके बाद जो आप दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं तो वो यह भी हो सकता है कि वो शादी ना करे। आप डायरेक्ट तीसरे ऑप्शन के ऊपर पहुंच गए कि वो नाउजुबिल्लाह बाजारी औरत बन जाएगी या पब्लिक प्रॉपर्टी। लिहाजा जिन लोगों ने उनका वो जुमला पकड़ा है वो बिल्कुल दुरुस्त पकड़ा है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिन औरतों ने शादी नहीं की हुई वो फिर बाजारी औरतें हैं, और वो मर्द भी फिर बाजारी मर्द ही हुए जिन्होंने शादियां नहीं की हुई। तो मैं कई इनके बुजुर्गान दीन गिनवा दूंगा जिनकी शादियां नहीं है, जिंदों में भी और पुराने बुजुर्गों में भी। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सिर्फ औरतों को सिंगल आउट करना कि बाजारी औरतें, वो बाजारी मर्द नहीं है, वो बुजुर्गान दीन सारे बाजारी थे जिन्होंने शादियां नहीं की हुई थी। सहाबा इकराम में भी ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी नहीं थी इस्तिताअत, नहीं कर सके शादी, इसी तरीके से दुनिया से चले गए। ये बात ही बिल्कुल गलत है। तीन ऑप्शन है, या तो ऐसी औरत उस मर्द के साथ शादी करेगी जिसकी ऑलरेडी बीवी है, या वो जो औरत है वो पाक दामनी इख्तियार करेगी, और जो तीसरा ऑप्शन है वो आपने बयान किया वो वर्स्ट है, वो कोई भी नहीं करने के लिए तैयार जो खुदा का मानने वाला है। लिहाजा आपको दो ऑप्शन ये रखने चाहिए, और तीसरे को आप वैसे जिक्र कर दें कि मुआशरे में बदकारी फिर फैल जाएगी, जो बागी औरतें हैं वो ये करेंगी। लेकिन यहां उन्होंने शादीशुदा के सिवा जितनी औरतें हैं सबको बाजारी औरतें ही कह दिया। अनइंटेंशनली, बेईमानी से नहीं कहा, लेकिन मसला खराब हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी बजाय वो ये कहते हैं कि वो पाक दामन रहे। सूरत नूर में आया कि जिन लोगों की शादी की इस्तिताअत नहीं है उन्हें चाहिए कि वो पाक दामन रहे। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि वो बाजारी बन जाएंगे या वो औरतें बाजारी हो जाएंगी या वो मर्द बाजारी हो जाएंगे। अल्लाह ने कहा कि जिनके पास इस्तिताअत नहीं है निकाह करने की तो उनको चाहिए वो पाक दामन रहे। सूरत नूर आयत नंबर 33। और फिर बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद है, ऐ नौजवानों के ग्रोह जिसके पास इस्तिताअत है, यानी वो खर्चा उठा सकता है बीवी बच्चों का, उसे चाहिए कि वो निकाह करे। निकाह करना, शादी करना निगाहों को नीचा रखता है, यानी निगाहों की हिफाजत का जरिया है, और तुम्हारी इफ्फत और इस्मत की हिफाजत का जरिया है। और जो निकाह की इस्तिताअत ना रखे उसे चाहिए कि वो रोजे रखे, इससे उसकी शहवत कम हो जाएगी। यानी बाजारी ना बने, रोजे रखे, ये बात होनी चाहिए थी। ये मिसहैंडलिंग है मैं समझता हूं, और इस पर जो औरतों ने एहतजाज किया या पाकिस्तान के सेकुलर्स की तरफ से एतराज किया गया वो बिल्कुल दुरुस्त है, और ये उनके जुमले कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं उठाए गए हैं, और ये जुमले कोई उनके ताजा भी नहीं है। वो हमेशा से बोल रहे थे, लेकिन अभी तक कोई उर्दू जुबान वाला उनके मत्थे नहीं लगा था। आपने जिस जिस स्कॉलर को एक्सपोज करवाना है ना उसे पाकिस्तान में ले आए। हाँ, इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा। मैंने तो वेलकम वाली वीडियो में भी उस वक्त ये बातें नहीं की थी। मैंने कहा था अल्लाह करे कि ये आसानी से मामलात हो जाए, मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये हो जाएंगे, लेकिन मुझे खदशा था कि जब ये उर्दू में बोलेंगे तो यहां तो माशाल्लाह सारे मास्टरपीस बैठे हुए हैं, दुनिया के सारे ब्रेन पाकिस्तान इकट्ठे ने, तो एक एक करके तो वो उनकी गलतियां पकड़ेंगे, और वो वाकई पकड़ी गई हैं, वो है भी हैं, उनका कोई झूठा दिफा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये सही बात है। अमी खाम खा बंदा इल्जाम लगाए तो वो ज्यादती वाली बात है कि जी ये कोई डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, उनसे मिसहैंडलिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। इवेंट नंबर 3,
وہ راولپنڈی میں اسلام آباد میں بھی برانچز موجود ہیں. سویٹ ہومز کے نام سے ایک پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بھائی زمرد خان حافظہ اللہ تعالی, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آج سے نہیں کر رہے, کئی ڈیکیز سے. یعنی میں چونکہ خود بھی وہاں رہا ہوں, ان کی پازیٹیو خبریں ہیں کہ ان کا ادارہ بڑے اچھے طریقے سے یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت کرتا ہے, اور بڑے اچھے سٹینڈرڈ میں. آپ سمجھ لیں ایک منی عیدی صاحب ہیں وہ پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے. ان کے ادارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو وزٹ کروایا گیا, اور ظاہر ایک سوٹیبل جگہ تھی کہ وہاں ان کا وزٹ رکھا جاتا, لیکن ٹائم مینجمنٹ کا ایشو تھا. میں سمجھتا ہوں یہ مینیجریل ایشو تھا, ان کے پاس ٹائم کم تھا. انہوں نے ان کو جسٹ وزٹ کے لیے بلایا تھا کہ تھوڑی بچیوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. پہلی زیادتی تو مینجمنٹ کی طرف سے یہ ہوئی کہ ان کو کہا گیا کہ اب آپ یہاں پہ تقریر بھی کریں. انہوں نے کہا بھائی میں نے جانا بھی ہے کراچی, اور چند گھنٹے بعد وہ کراچی واقعی پہنچ بھی گئے تھے, تو یہ ہمارے شیڈیول میں تو تقریر والا معاملہ تو ہے نہیں تھا, یہ آپ نے بیچ میں ویسے ہی ایک چیز ایڈ کر دی ہے. خیر انہوں نے دل رکھنے کے لیے تقریر کی. اس کے بعد انہوں نے سٹیج پہ ایک بچی بلائی, ایک آدھ بچی کو تو انہوں نے وہ گفٹ دیا. اس کے بعد وہ ساری بچیاں سٹیج پہ آ گئیں کہ آپ نے ان کو انعامات دینے ہیں, تو وہ فوراً سٹیج سے اتر گئے. اور اس کے بعد میڈیا میں یہ ہوا کہ جی وہ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یتیم بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک نہیں کیا, ان کو وہاں رکنا چاہیے تھا. وہ کئی ایک کانسٹینٹ جمع ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں اس میں پہلے نمبر پہ مینجمنٹ مجرم ہے, ان کو یہ ساری کمٹمنٹ کروا کر وہاں پر لانا چاہیے تھا, دھوکے سے نہیں لانا چاہیے تھا کہ وہاں آپ نے صرف وزٹ کے لیے بلوایا ہے, اور وہاں پر آپ نے سب سے پہلے تو ان سے تقریر کروائی ہے جو کہ ان کے شیڈیول میں نہیں تھی. اس کے بعد پھر انعامات کا سلسلہ شروع کر دیا. دوسری طرف ان کی ٹینشن تھی کہ میں نے وہاں بھی جانا ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب اس کی کلیریفیکیشن دی نا, تو ان باتوں کا ذکر انہوں نے تھوڑا کیا, زیادہ انہوں نے ذکر دوسری طرف کر دیا, جس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہو گیا. انہوں نے کہا کہ وہ تو نامحرم بچیاں تھیں, میں انہیں کیسے گفٹ دے سکتا تھا. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بلنڈر ہو گیا. پہلی دو باتیں ان کی درست تھیں. تیسری جو انہوں نے بات کی نا کہ جی وہ نامحرم بچیاں تھیں تو میں ان کو کیسے ہاتھ لگا سکتا تھا, بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے؟ آپ کو تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف ان کو گفٹ پکڑانا ہے. ہماری یونیورسٹیز کی بچیاں بھی جب ڈگری لینے جاتی ہیں, اکثر گورنر پنجاب چانسلر ہوتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے, تو کبھی آج سے نہیں کئی سالوں سے ڈگریاں لے رہی ہیں. کیا ماڈرن گھرانوں سے تعلق رکھنے والی, کیا باپردہ عورتیں, ہمارے کبھی کسی گورنر نے کسی بچی سے ہاتھ نہیں ملایا, وہ ان کو ڈگری یا گفٹ دیتے ہیں, ہاتھ ٹچ بھی نہیں ہوتا یار. ادھر سے آپ نے پکڑا, ادھر سے آپ نے پکڑا دینا. تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ تھا؟ وہ پھر دوسری طرف اسے ایک مذہبی ٹچ دینا شروع ہو گئے, اور یہ وہ بندہ ٹچ دے رہا ہے. یہ ٹچ اگر میں دوں نا تو سمجھ بھی آتی ہے. میں نے اپنی زندگی سے 3 چیزیں نکال دی ہیں شروع سے. نمبر 1 دولت, نمبر 2 عورت, نمبر 3 شہرت. کوئی چندہ بک نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا چندہ, وہ کہہ رہے ہیں میں نے 90 کروڑ کے 10 کیمرے منگوائے ہیں, 9 کروڑ کا ایک کیمرہ, پتہ نہیں وہ کیڑا کیمرہ ہے, اور وہ اپنی جیب سے نہیں منگوائے, چندوں سے منگوائے ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں ایسا کوئی دن آئے کہ ہم 90 کروڑ روپیہ لوگوں کے چندے کا کیمرے کے لیے صرف کرتے ہیں. ہمارا یہ ایک ہی کیمرہ ہے 1.5 لاکھ روپے کا آیا تھا, وہ اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے, 2017 سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کیمروں سے تو ویورشپ نہیں نہ آتی, کوئی کنٹینٹ آپ کو بتانا پڑے گا, پھر آپ کی ویورشپ آئے گی. اچھا, اتنے بڑے لیول کے اوپر دولت انوالو ہے. ہم نے کوئی ایسی چندہ بک کوئی سلسلہ رکھا ہی نہیں, اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. سینکڑوں لوگ آتے ہیں ہر ویک, سب کو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. عورت والا معاملہ نہیں رکھا. میں کبھی کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا, عورتوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں کرتا. یہ میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, وہ الگ سے ایک چیز ہے, میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں. تیسری چیز شہرت. کسی میں گیدرنگ میں یا انٹرنیشنل کسی ٹور پہ لوگوں کے پیسوں کے اوپر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. جس نے دیکھنا ہے وہ ویڈیوز میں دیکھے, اللہ کا شکر ہے دعوت پہنچ رہی ہے.
گلی گلی پہنچ رہی ہے, گھر گھر پہنچ گئی ہے, الحمدللہ. لیکن جب یہ چیز انوالو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر فتنے جڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ یہ بہانہ لگاتے کہ جی وہ نامحرم بچیاں تھی. بھئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے تو انٹرویو نامحرم عورتوں کے ساتھ رکھے ہوئے, اگرچہ نظریں جھکا کے ہی ہیں, سامنے تو عورت ہی بیٹھی ہوئی ہے نا. پھر کئی عورتوں کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں, جس جہاز میں وہ بیٹھتے ہیں ایئر ہوسٹس پاس آ جاتی ہیں اور ساتھ ان کی تصویریں بنواتی ہیں. دیکھ لی ہیں نا آپ لوگوں نے, تصویریں انہوں نے لگا دی ہیں, اس لیے کہ وہ کسی پوسٹ کے اوپر ہیں اور یہ یتیم بچیاں تھیں. یہ رزلٹ جو نکالا ہے نا مخالفین نے, بالکل ٹھیک نکالا ہے کہ جی امیر زادوں کی عورتیں آ جائیں, ٹی وی اینکر عورتیں آ جائیں, ان کے ساتھ تو آپ انٹرویو بھی کریں گے نظریں جھکا کے, وہاں آپ کو یہ خدشہ نہیں آئے گا کہ نامحرم عورت کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں. اور آپ کو کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تو نہیں کہہ رہا. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ہزاروں بچیاں میڈیکل کی تعلیم کی ڈگری لیتی ہیں, یونیورسٹیز کی ڈگری لیتی ہیں, کبھی کسی چانسلر نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا, ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں ڈگری پکڑاتے ہیں. یہ تو بہانہ ہی آپ کا بالکل غلط تھا, آپ کو زیب ہی نہیں دیتا یہ بات کرنا. ہاں وہ بات آپ کی درست تھی کہ ٹائم کمٹمنٹ والی بات, اگر وہیں تک آپ رہتے نا تو میں آج آپ کے حق میں کھڑا ہوتا کہ یہ مینجمنٹ کی کمزوری ہے. لیکن یہ جو اینڈ پہ آپ نے ایک نیک نامی کمائی ہے نا یہ بات کر کے کہ جی وہ نامحرم بچیاں تھی, تو بھائی وہ ساری نامحرم تھی جن کے ساتھ تمہاری تصویریں بھی ہیں اور تمہارے انٹرویو بھی ہیں اور پاکستان میں بھی تم نے دیے ہیں. پہلے دن جو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھ کون بیٹھی ہوئی تھی؟ نہ بیٹھتے نا, تو یہ بات ہی غلط ہے. میرے خیال ہے وہ زیادہ حقدار تھیں یتیم بچیاں. سورۃ النساء کے جو چند مرکزی ٹاپکس ہیں نا ان میں سے ایک یہ ہے کہ یتیم بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ جس کی پرورش میں یتیم بچیاں ہیں نا وہ ان سے شادی بھی نہ کرے, اس کو ڈسکریج کیا. جواز موجود ہے حق مہر دے کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ڈسکریج کرو, تم ان کے ولی بن کے ان کی شادی دوسری جگہ کرو تاکہ ان کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو وہ پیچھے تمہارے پاس واپس آ سکیں. تم ولی بنو, سرپرست بنو. اور بخاری شریف میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ جس نے کسی ایک یتیم بچے یا بچی کی کفالت کی, ایک کی, خواہ وہ اس کا رشتہ دار ہوا یا رشتہ دار نہ ہوا. کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی یہ فضیلت اس لیے ہے کہ صلہ رحمی کا, رحمی رشتوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خواہ وہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے, ایک بچے یا بچی کی کسی نے کفالت کی, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. قیامت کے دن نہیں سرکار, جنت میں, نبی کا پڑوس. اور بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی جوڑی اور کہا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے. تو یہ جن دنیا دار خاتون اینکرز کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی بیٹھے ہیں, ضرور بیٹھے, ان سے زیادہ یہ بچیاں حقدار تھیں. اور وہ ایئر ہوسٹس جو آپ کو پروٹوکول دے کے جہاز میں بٹھاتی ہیں, جن کے ساتھ آپ تصویریں کھنچوا کے اور وہ میڈیا پہ اویلیبل ہیں, ان سے زیادہ یہ یتیم بچیاں حقدار تھیں. اور یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے بات خود کی. اگر یہ 2 جملوں تک رہتے نا کہ مینجمنٹ کی کمزوری تھی, میرے پاس ٹائم کم تھا اس لیے میں نے نہیں کیا, تو میں نے بھی یہ بات نہیں کرنی تھی. یار ادھر تک ہی رہنا چاہیے تھا نا. پہلے ایک بات کی, پھر دوسری بات کی, پھر جب صحافیوں نے پول کھولا پھر تیسری بات, اصلی بات بھی کر دی. تو اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ خاری کمائی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اور کچھ بھی نہیں. اور یہ ساری باتیں میں ان کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں اس اعتبار سے کہ وہ ان چیزوں سے اعلانیہ طور پر اپنی معذرت کر دیں. یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, نہ اس کی وجہ سے آپ کی پرانی اسلام کے لیے خدمات 0 سے ملٹیپلائی ہو گئی ہیں, اور نہ ہم کسی کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ آندھا سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا نہیں ہے. نہیں, ہم تو کہتے ہیں بھائی شیطان بھی صحیح بات کرے نا اس سے بھی لے لو. ہاں, آپ نے اچھی بات ہر بندے سے لینی ہے. یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کو سننا ہے فلاں کو نہیں سننا, یا کسی کی چند ایک غلطیوں سے. ہاں, اگر وہ کفر کے لیول کی غلطیاں ہیں, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہ بات الگ. ہم تو یار ان کے والے بھی کوٹ کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے والے میں نے کوٹ کیے ہوئے یار, اشرف تھانوی کے والے کوٹ کیے ہوئے ہیں. ہم تو اتنے پازیٹو ہیں, ہم کہتے ہیں بہرحال جو کوئی بھی ہے شیطان سے تو کم ہے نا,
صحیح بخاری میں آیا کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی علیہ السلام نے اسے بھی انڈورس کر دیا کہ ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی, کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ مامور رہتا ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ سکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے نا تو صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 2311, تو وہ بھی آپ نے لے لینی ہے. ایونٹ نمبر 4, وہ ہماری ایک سسٹر ہے, خاتون اینکر ہے, فریحہ ادریس. آپ کو یاد ہوگا منصور علی خان صاحب نے جب میرے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی تھی ہماری اکیڈمی میں, تو اینڈ پہ انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ خاتون کسی اینکر کو انٹرویو کیوں نہیں دیتے, کیا آپ اسے شرعی طور پر حرام سمجھتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں حرام نہیں سمجھتا, اپنے لیے میں اس کو اس اعتبار سے فتنہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو مذہبی پیشوائی پر لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ پھر غلط چیزیں منسوب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے, اب آپ میرا وہ انٹرویو لگائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا انجینئر صاحب نے جو ڈھکے چھپے الفاظ میں باتیں کی تھی وہ اب سامنے آ گئی ہیں کہ یہ ہوتا ہے. اور میں اپنے دار ارکم کے ٹیم ممبرز کو اگلے دن کہہ رہا تھا کہ آپ کا استاد وہ ہے جس کے اوپر ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں کیمرے فٹ ہیں. دنیا کا ہر مولوی, دنیا کا ہر کٹر قسم کا داڑھی پگڑی والا مسلمان ایک چیز کی فکر میں ہے کہ انجینئر کی کوئی غلطی پکڑے. انہوں نے میرے ابھی تک ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھے کوئی میری چیز نکل آتی تو, لیکن اللہ کا شکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, پوری احتیاط سے میں چلتا ہوں. باقی مستقبل اللہ کو پتا ہے. یہ وہ ہے طبقہ مولویوں کا اور مذہبی پرورٹڈ نیچر والے لوگوں کا. دیکھ لیں ایک دورے کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کس طریقے سے بیچارے ان کے ہاتھوں میں ایکسپوز ہو گئے, حالانکہ انہوں نے ان کو تو چھیڑا ہی نہیں ہے, الٹے ان کے وکیل بنے ہوئے مولویوں کے. میں تو سارے نو علمی نیزے دی نوک تے لے آیا ہے, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو وہ جو ہماری سسٹر ہیں انہوں نے ہماری اکیڈمی میں بھی رابطہ کیا تھا. ان کے علاوہ بھی کافی اینکرز جو ہیں وہ فیمیل رابطہ کرتی رہتی ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں کہ جی وہ پوڈ کاسٹ ہو جائے, پردے میں ہو جائے, آن لائن ہو جائے. تو میں نے تو کبھی کسی سے آج تک بات بھی نہیں کی. ہماری اکیڈمی ممبر جو ٹیلی فون پہ جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہی بات کرتے ہیں, وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسی ہے. ہاں آپ کوسچنز اپنے بھیج دیں, کسی میل اینکر کو بھیج دیں, یا آپ کے کوسچنز ہم سنڈے کے سیشن میں شامل کر لیں گے, تو وہ آپ پھر کر لیجئے گا اس کو. ایک میرا رمضان میں پروگرام ہوا تھا جس میں ایک ہماری سسٹر بھی بیٹھی ہوئی تھی, ڈاکٹر غلام مرتضی ملک کی بیٹی. لیکن وہ بھی مجھے اس جو پروگرام میں بلایا گیا تھا, میرے سامنے کوئی سکرین نہیں تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے. اور ہر پروگرام سے پہلے ہم یہ شرط رکھتے ہیں کہ وہاں کوئی فیمیل اس اعتبار سے نہ ہو. لیکن وہ انہوں نے دھوکے سے کیا تھا. وہ تو جب وہ بولی تو مجھے پتا چلا. میں نے کہا اب یار میں اس وقت ان کے ساتھ کیا کروں, تو میں نے وہ پروگرام بھی اٹینڈ نہیں کرنا تھا. خیر اس میں بھی میرا ان سے کوئی انٹریکشن نہیں تھا. ہم سے تو عمر میں وہ بڑی ہیں. وہ ان کے والد صاحب ایک اچھے عالم دین تھے, شہید ہو گئے. ڈاکٹر سراج صاحب کے قریبی ساتھیوں میں تھے, اور 90s میں وہ اس وقت چھائے ہوئے تھے پی ٹی وی کے اوپر. انداز گفتگو بھی ان کا بڑا اچھا تھا. تو یہ فتنہ پھر ساتھ جڑا ہوتا ہے کہ ساتھ پھر عجیب و غریب قسم کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جو ہماری سسٹر ہے فریحہ ادریس, ان کے ساتھ انٹرویو جو ریکارڈ ہوا وہ مارکیٹ میں جب آیا تو اس میں بھی اسی طریقے سے ایک جملہ لوگوں نے پکڑ لیا. حالانکہ وہ اوور آل گفتگو بڑی اچھی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے اچھے طریقے سے اسلام کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا, اور بڑے احترام کے ساتھ نظریں جھکا کر انہوں نے گفتگو کی, کوئی شک نہیں اس میں, اور ڈیو ریسپیکٹ دی جو دینی چاہیے تھی. اور اس گفتگو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کئی باتیں ایسی تھیں جو بڑی ایکسٹرا آرڈنری تھیں, لیکن وہ پس پشت ہو گئیں. یہ جو ان سے ایک چھوٹی سی ایک جملے کا الفاظ کا چناؤ ایسا ہوا کہ وہ سب کچھ بیک فٹ پہ چلا گیا. اس میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میری 2 بیٹیاں,
ایک چہرے کا نقاب کرتی ہے، ایک نہیں کرتی، اور میں بھی چہرے کے نقاب کو ضروری نہیں سمجھتا. یہ شروع سے ان کا موقف ہے. شیخ البانی کے ساتھ وہ ایگری کرتے ہیں. ہمارا ان سے اختلاف ہے. ہمارا موقف، ہمارے استادوں کا موقف یہی ہے علمی دلائل کے ساتھ کہ عورت کے چہرے کا پردہ بھی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب تو اس میں بہت سخت تھے. وہ تو کہتے تھے چہرے کے ساتھ ایک آنکھ کا بھی پردہ ہے، صرف ایک آنکھ کھول سکتی ہے. وہ بہت زیادہ سخت ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا افضل ہے، اگر کوئی نہ کرے تو جائز ہے. امام خمینی جو اہل تشیع کے، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا افضل ہے، اگر نہ کوئی کرے تو جائز ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میری ایک بیٹی چہرے کا پردہ کرتی ہے اور ایک نہیں کرتی. جو کرتی ہے تو میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر کام کر رہی ہے. جو نہیں کرتی میں نے اس کو کبھی مجبور نہیں کیا کہ وہ چہرے کا پردہ کرے. بڑی اچھی بات ہے. حالانکہ شیخ البانی رحمہ اللہ، جنہوں نے یہ سارا عربی والا فتنہ اس ماڈرن دور میں کھڑا کیا کہ چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے، ان کے اپنے گھر والے سارے چہرے کا پردہ کرتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ، انہوں نے کہا جی یہ تقویٰ ہے، وہ فتویٰ ہے. تو مولوی جو ہے نا وہ اپنی فیملی کے لیے یہی رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ دیکھے. ٹھیک ہے. بل اس اعتبار سے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو البانی صاحب سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے دونوں موقع بیان کیے اور پریکٹیکلی انہوں نے اپنی بچی کو الاؤ کیا ہے. صرف فتویٰ نہیں دیا کہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، بلکہ الاؤ بھی کر دیا. یعنی ان کی ڈاکٹرن میں، ہماری ڈاکٹرن میں نہیں، میں ان کی ڈاکٹرن میں بات کر رہا ہوں. اب یہ ان کا ایک اوپن مائنڈ ہونا شو کرتا تھا. یہ بات کسی نے کوٹ نہیں کی ہے. اور وہ جو ان کی بات تھی پردے کے حوالے سے، اس میں کرتے کرتے جو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بلو دا بیلٹ گفتگو کر دی. مثال دیتے ہوئے، ان کی نیت نہیں تھی، نہ کوئی ان کا مقصد بے حیائی پھیلانا تھا اور نہ کسی کو ٹیز کرنا تھا. اور حیران کن بات ہے، جس مثال کی وجہ سے آج ان کے خلاف یہ ویلاگز بن رہے ہیں، اور ہمارے جو بھائی ہیں اقرار الحسن حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی بڑی سخت گرفت کی. یہ وہ ساری باتیں 8 سے 20-25 سال پہلے بھی کرتے رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے، وہ ابھی تک پاکستانی عوام کے ہتھے نہیں چڑھی تھی. وہ باتیں اب چڑھ گئی ہیں، تو آپ نے دیکھ لی. کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی. جس طرح پبلک پراپرٹی والی باتیں ان کی 20 سال پرانی ہے نا، یہ مثال بھی وہ شروع سے دے رہے ہیں. میں نے 2007-8 میں ان کی ساری ڈی وی ڈیز خرید کے چند دنوں میں ساری دیکھ لی تھی. میں 2007-8 کی بات کر رہا ہوں. آج 13 اکتوبر 2024 ہے. آلموسٹ 17 سال پرانی بات آپ کو سنا رہا ہوں. اس وقت بھی یہی وہ ساری باتیں کرتے تھے. پبلک پراپرٹی والی مثال اس میں بھی موجود ہے، بازاری عورت والی. اور یہ جو انہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی میک اپ زدہ خاتون نیوز کاسٹر آپ کے سامنے آئے اور 20 منٹ تک آپ اس کو دیکھتے رہے ڈیش ڈیش ڈیش، وہ تو میں تو اتنی ولگر گفتگو مجھے تو کوفت ہوتی ہے کرتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی. یہ باتیں انہوں نے اس وقت بھی کی نہیں ہے، وہ انہوں نے پکڑ لی ہے. اور پھر وہ جو نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ نہیں ہوتا تو آپ جا کے ڈاکٹر سے علاج کرائیں. یار یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یقین کریں، اگر ہم سے کوئی اس قسم کا سوال کرتا ہے نا، ہم اسے اس کی ڈاکٹر میں جواب دیتے ہیں کہ جس طرح یورپ اور امریکہ میں چائلڈ لیبر کے اوپر پابندی ہے نا کہ آپ چھوٹے بچوں سے مزدوری نہیں کروا سکتے، اس طرح اسلام میں بھی پابندی ہے کہ آپ نے عورت کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا، بلکہ عورت کو عزت دے کر گھر بٹھانا ہے. اس کے اوپر جو حاکم مرد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے گا، خواہ وہ اس کا باپ ہو، خواہ وہ خامند ہو، بھائی ہو یا بیٹا ہو. عورت اسلام میں گھر کی ملکہ ہے، کوئین ہے. یہ اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اس لیے ہم اپنی عورتوں کو یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ کوئی ایسی جاب کریں کہ جس میں مردوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو. مطلقاً عورتوں کی تعلیم یا جاب اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہم اسے پروموٹ کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی بچیوں کو میڈیکل کی تعلیم دلوانی چاہیے. یہ سارے مولوی جب ان کی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں گائناکالوجسٹ مل جائے لیڈی، اس سے ہم نے جو ہے وہ یہ سارے معاملات لے کے چلنے ہیں. تو بھائی لیڈی گائناکالوجسٹ آپ کو اسی وقت ملے گی جب آپ نے بچیوں کی میڈیکل کی تعلیم الاؤ کی ہوگی.
جو الحمدللہ پاکستان میں آلموسٹ سارے شہروں میں، ایون گاؤں ایریا میں بھی اب عورتیں اویلیبل ہیں. اسی طریقے سے ایجوکیشن میں، یعنی تعلیم کی فیلڈ میں عورتوں کو آنا چاہیے. ظاہر ہے بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے بچیاں ہی ہونی چاہیے. کو ایجوکیشن کو آخری درجے میں اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن جب تک کوئی آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے اس وقت تک تو ظاہر ہے اسی سسٹم میں بچیوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے گیون سرکمسٹانسز میں. میں بالکل وہ طالبان والے نظریے کو درست نہیں سمجھتا جو انہوں نے اس وقت ظلم کا بازار گرم کیا ہے، کہ پہلے انہوں نے جھوٹ بولا انٹرنیشنل میڈیا سے کہ جی ہم وقتی طور پہ اسکول بند کر رہے ہیں. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں افغانستان میں، وہ بتا رہے ہیں انہوں نے پرماننٹلی اسکول بند کر دیے ہیں اور وہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ وقتی طور پہ. وقتی طور کیا، چوتھا سال شروع ہو گیا. انہوں نے اپنی عورتوں کو پھر مردوں سے پھر چیک کروانا ہے بعد میں، وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہوگا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم قطعاً عورتوں کی تعلیم یا ان کی جابز کے مخالف نہیں ہیں. ہم سیکس ڈسپلن کی بات کرتے ہیں کہ اسلام سیکس ڈسپلن میں بلیو کرتا ہے. فرائیڈ نے تو ابھی آ کے کہا ہے نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس کا ہے. قرآن جو ہے وہ 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہیں انسانوں کی جو خواہشات ہیں انسانوں کے لیے، ان میں پہلے نمبر پہ عورت، اس کے بعد اللہ تعالی نے دولت اور باقی چیزیں گنوائی ہیں. میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ مجھے اسلام میں توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز سیکس ڈسپلن ہے. توحید آپ کو ایک اللہ کا کر دیتا ہے اور باقی دنیا کے ہر طاغوت سے آزاد کر دیتا ہے. اور سیکس ڈسپلن اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا. یہ سارے کا سارا فتنہ جو ہے وہ سیکس ڈسپلن کی خرابی کی وجہ سے. یہ آج سوشل میڈیا ہمارے لیے جو عذاب بنا ہوا ہے، کیوں بنا ہوا ہے؟ سیکس ڈسپلن نہیں ہے، بے حیائی عام ہوئی ہوئی ہے. جو اسلام نے سیکس ڈسپلن دیا ہے نا، یہی سیکس ڈسپلن ہونا چاہیے تھا جتنا امپورٹنٹ جذبہ اللہ نے رکھا ہے. اس سے کم پہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. سورۃ النور میں ایک ہی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا، پہلے کہا مومن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اس کے بعد کہا کہ مومنہ عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. لیکن یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا مثال دے کے اس طریقے سے بیان کرنا، انہوں نے مس ہینڈل کر دیا معاملے کو. اس طریقے سے بات کی جاتی جس طرح میں کر رہا ہوں، ان کی لینگویج میں انہیں جواب دیں. جس طرح تمہارے لیے چائلڈ لیبر سینسٹیو ایریا ہے، ہم بھی کہتے ہیں چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے وومن لیبر اس طریقے سے، میں 2004 میں چائنا گیا آفیشل ایک ٹور کے اوپر. میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، میں جس مارکیٹ میں جاؤں نا تو تمام دکاندار جو آپ کو ریسیو کرنے والی ہیں وہ عورتیں ہی، مرد تو آپ کو نظر ہی نہیں آتے. بندہ حیران ہوتا ہے. اچھا میں یقین کریں جتنی دیر ہوٹل میں رہا میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میں نے کہا یار یہ کتنی مظلوم بچیاں ہیں یہاں کی، ان بیچاریوں کو کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے. ترس آ رہا تھا ان کے اوپر. پورا پورا دن وہ وہاں پہ جاب کرتی ہیں، تب جا کے وہ اپنی بیسک نیڈز کو میٹ کرتی ہیں. پاکستان میں تو یقین کریں ہماری بیویاں تو یقین کریں کوئنز ہیں. ان کے اوپر ہم خرچہ بھی کرتے ہیں، ان کی ڈانٹ بھی کھاتے ہیں اور معافی بھی پھر خود مانگ لیتے ہیں. اللہ نہ کرے انہیں پاکستانی عورتوں کی ہوا لگ جائے، بلکہ اللہ کرے کہ لگ جائے. تو یہاں تو اس طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ اسلام نے عورت کو ڈگنیٹی دی ہے، لیکن یہ بیلنس کرنا ہے. اس ڈگنیٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کی جاب کے مخالف ہو جائیں، نہیں. گیون سرکمسٹانسز میں انہیں آزادی ہونی چاہیے. بعض اوقات جینوئن ضرورت بھی ہوتی ہے عورتوں کی. میں تو ایون جو عورتیں ٹی وی چینلز پہ آ کے کام کر رہی ہیں یا ایون خبریں بھی پڑھنے آئی ہیں، مجھے نہیں پتا ان کے گھر کی کیا صورتحال ہے.
ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے. میں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا, صرف میں اصلاح کی طرف ضرور بلاؤں گا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ گیون سرکمسٹانسز میں اس کے پاس شاید ایسے ریسورسز ہی اویلیبل نہ ہو کہ ایک وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے. اس کے لیے اسے مجبوراً یہ جاب اختیار کرنی پڑ رہی ہے, بجائے اس کے کہ وہ عورت کوئی غلط راستہ اختیار کرتی, وہ عزت کی ایک نوکری کرنا چاہ رہی ہے. اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. بالکل ہم کسی پہ کوئی فتویٰ لگانے والے نہیں ہوتے. میں تو بھائی اللہ سے ڈرتا ہوں, سیدھی سی بات ہے. بات اپنی پیشن سے پہنچاتا ہوں, لیکن اگر آپ کسی اسپیسیفک بندے کے بارے میں مجھ سے فتویٰ لیں, اللہ سے خوف آتا ہے. اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی بات پہ کسی کے ساتھ کوئی گرفت والا معاملہ کر لے, کسی کو چھوٹی سی بات کے اوپر بخش دے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک بدکار عورت تھی, اس نے ایک دفعہ اپنے چمڑے کے موزے میں رسی باندھ کے کنویں سے پانی نکال کے ایک پیاسے کتے کو پلا دیا, اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو بدکاری پہ آمادہ کریں, یہ اللہ کی رحمت کا بیان ہے. دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک نیک عورت تھی, اس نے ایک بلی کو قید کر دیا, بھوکی پیاسی مر گئی, وہ جہنم میں ہے, اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو گئی. لہذا یہ بیلنس کر کے چلنا ہے بھائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے جو معاملات رکھے ہوئے ہیں, ان کو دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا بھائی ہم تو بڑا ڈرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو اسی طرف آ جائیں, سیکس ڈسپلن. مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, مؤمنہ عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراً ہٹا لوں. ٹک ٹکی باندھ کے بھی آپ کسی عورت کو دیکھ نہیں سکتے. خبریں بھی اگر دیکھنی ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ نے دیکھنی ہے, ہاں سننی ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے سے کچھ عورتیں گزری, آپ کی اچانک نظر پڑ گئی, آپ گھر کے اندر گئے, اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور باہر نکل کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے کسی عورت پر اور تمہیں بھلی معلوم ہو تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اللہ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے جو اس عورت کے پاس ہے, یوں شیطان کا یہ جو خیال ہے تمہارے دل سے نکل جائے گا. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. لیکن پبلک گیدرنگ کا معاملہ الگ ہے. جابز میں اجنبی مرد و عورت دو الگ کمرے میں نہیں ہوتے, کہیں ایک آفس میں بیٹھے میں, ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. یہ میں اس کو نہیں کہہ رہا, یہ وہ معاملہ ہے کہ وہ اسکول ٹیچرز یا وہ کالج یونیورسٹی کے ٹیچرز جو وہاں کی فیمیل ٹیچرز کو یا فیمیل اسٹوڈنٹس کو اکیلے اپنے کمرے میں بلا لیتے ہیں, پھر بلیک میلنگ کرتے ہیں, جو اکثر یونیورسٹیز میں بھی آپ کو اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے ملتے ہیں, وہ والی چیز منع ہے. اس میں پھر یہ خدشہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے وہ کمال ہے, اور وہ اس درجے میں ہے. المعجم الکبیر طبرانی میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ, اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی حدیث لی ہے کہ کسی مرد کا اجنبی عورت کو ہاتھ لگانا اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی اگر کسی زندہ شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونکی جائے تو اس کی جو تکلیف ہے نا وہ کم ہے. ایک اجنبی عورت کو ہاتھ لگانے کی تکلیف اور عذاب قیامت کے دن اس سے زیادہ ہونے والا ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں پھر وہ ایکسیپشنز ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے, اس نے اپنے مریض کو چیک کرنا ہے, اس میں بھی میں جو میل ڈاکٹرز ہیں ان کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دستانہ استعمال کریں, نیکڈ چھونے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. یا اگر آپ نے اس اعتبار سے کوئی چیک اپ کروانا ہے تو اسسٹنٹ کوئی فیمیل رکھ لیں, اس کے ذریعے فیمیلز کو اگر بلڈ پریشر ان کا چیک کرنا ہے, آپ خود نہ کریں, اسسٹنٹ رکھ لیں. اس طرح ٹیکا لگانا ہے تو وہ جو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے لیے آپشن کھولے رکھے ہوتے ہیں. لہذا اس میں ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے,
ان کی گفتگو بڑی شاندار تھی اس انٹرویو میں، لیکن یہ جو ان سے ایک پخ چھوٹ گئی نا وہاں پہ، جو انہوں نے یہ والی مثال دی کہ 20 منٹ تک یہ ہوتا رہے، اور وہی ہمارے اقرار بھائی نے بھی پکڑی، وہ بھی پھر بغیر ٹکٹ کے چڑھ دوڑے، اور نیچے لوگ جو ان کے حامی ہیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کو ان کی 3 شادیوں کا تانا دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی تو اسی طریقے سے 3 شادیاں کر لی تھی. تو ڈاکٹر ذاکر نائک تو صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس طریقے سے پھر پرسنل ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنا شروع ہو گیا. اینڈ رزلٹ اس میں سے یہ نکلا ہے. لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ مستقبل میں بھی اپنے معاملات کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھ کر چلیں. اس قسم کی کوئی گفتگو نہ کریں کہ وہ بعد میں پھر بار بار اس کی کلیریفیکیشن دینی پڑ جائے. اب رات کو وہ کلیریفیکیشن ہی دے رہے تھے بادشاہی مسجد میں، اور وہ ساری حدیثیں سنا رہے تھے. اور بھائی ان حدیثوں سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور نہ ان حدیثوں کو یا آیات کو بیان کر کے آپ مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ وہ جو آپ نے جملے بولے ہیں اور وہ جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے وہ آپ نے صحیح کیا ہے. اسی سے اختلاف ہے. کسی مسلمان نے آپ پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نظریں جھکا کے انٹرویو وہاں کیوں دے رہے تھے. کسی نے اعتراض کیا؟ آپ کے اسی جملے پر اعتراض تھا کہ آپ کو یوں اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک بلو دا بیلٹ گفتگو ہو گئی ہے، یہ مس ہینڈلنگ تو ہوئی ہے. اور ابھی تو 5واں ایونٹ جو اصل ہے، سب سے بڑا ایک بلنڈر ہوا ہے، وہ میں نے آخری نمبر پہ رکھا تھا چونکہ اس کو میں نے ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا. لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ہاں جی، ایونٹ نمبر 5 جو سب سے کریٹیکل ہے، اور اگر میں ٹائم بچانے کے لیے ڈسکشن کرتا تو شاید صرف اسی ایونٹ کو میں ڈسکس کرتا، لیکن چونکہ شروع کے 4 ایونٹس جو میں نے ڈسکس کیے ہیں وہ بھی کریٹیکل ہو چکے تھے، اس لیے مجبوراً مجھے وہ بھی ڈسکس کرنے پڑے. ایونٹ نمبر 5 جو سب سے زیادہ وائرل ہوا اور ملینز میں اس کی ویورشپ گئی کئی پلیٹ فارمز کے اوپر، وہ ہماری ایک سسٹر تھیں کے پی سے تعلق رکھنے والی، پٹھان لکی مروت علاقے سے. انہوں نے ایک بڑا کریٹیکل کوشچن کیا، اور بالکل درست کوشچن کیا، درست انداز میں کیا. کوئی اس میں نہ لہجے کے اندر کوئی بدتمیزی تھی، نہ کوئی انداز ایسا تھا کہ جس میں لگے کہ وہ کوئی ٹونٹ کر رہی ہیں. وہ تو درد رکھ رہی تھی. الحمدللہ سے تو انہوں نے کوشچن کا آغاز کیا ہے، لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے. مولویوں کے پاس بیٹھنے کی یہ بھی ایک نحوست انسان پہ پڑ جاتی ہے کہ وہ مولویوں کے چشمے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ 2 سوال ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہے، اور یہ مشکل ترین سوال ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک جن ٹاپکس کو ایڈریس کر رہے ہیں نا، یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے. مسئلہ تقدیر کو ڈسکس کر لینا، توحید کے حوالے سے ڈسکشن، ٹرینٹی کا عقیدہ، جیزس کرائسٹ سے متعلق گفتگو. اور بھائی یہ صدیوں سے مسلمان کر رہے ہیں، یہ نئے ٹاپکس ہے ہی نہیں ہیں، یہ پرانے ٹاپکس ہیں. نئے ٹاپکس 2 ہیں جو گلے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کی، اس لیے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے انہی لوگوں کے نام آ جائیں گے جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے. لو سامو، سوال نمبر 1، مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس وقت جو مسلمانوں پہ زوال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے. اس کا جواب اس لیے نہیں دے گا کوئی مذہبی آدمی انسانوں کی طرح. اسے پتا ہے کہ مجھے مولویوں کو، بزرگوں کو، بابوں کو رگڑنا پڑے گا. ہم یہی تو کر رہے ہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس میں تو آپ کو گالیاں کھانی پڑیں گی، 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروانا پڑے گا، آپ کی اپنی لائف ونریبل ہوگی، آپ کے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوگی، ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوگی، گالیاں کھانی پڑیں گی. سبحان اللہ وبحمدہ کی فضیلت آپ سنائیں، بسترے اٹھا کے پوری دنیا میں گھومیں، آپ کو لوگ ہار پہنائیں گے. ہاں، آپ کو ایئرپورٹ پہ ریسیو بھی کریں گے،
آپ کو اچھے پروگراموں میں بھی لے جائیں گے, پھر آپ کو وہاں سیرے بھی کرائیں گے, ٹور بھی کروائیں گے, جو آج کل مفتی کر رہے ہیں آپ کے سامنے. لیکن جیسے ہی آپ اس سوال کا جواب دیں گے کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے, غلط جواب تو اس کا دیا جا سکتا ہے, صحیح جواب دیا نہیں تو آپ تختہ مشق بن جائیں گے. اور دوسرا کوشچن کریٹیکل جو اس سسٹر نے کیا تھا کہ بھئی سارا گیٹ اپ ہے مسلمانوں والا, داڑھی بھی ہے, پگڑی بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, پردہ بھی ہے, صبح شام قرآن بھی پڑھنا ہے, اور مدرسے کام بھی چوک کے رکھے ہوا ہے. تو مجھے بتائیں اس کا جواب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک دیتے تو سب سے پہلے تو سٹیج پہ اور سامنے بیٹھے ہوئے مولوی ان کے خلاف ہو جاتے. ان سے تو نہیں بگاڑ سکتے نا, کیونکہ وہ ان کے پاس میزبان بن کے آتے ہیں. اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا کہ سوال کا رخ ہی بدل دیا اور اتنا ظلم کیا. میں ابھی اس کا کریٹیکل انالیسس کروں گا. جو اس نے جو سوال کا جواب دیا ہے, اتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے اس بندے نے انجانے میں. میں نہیں کہتا بدنیتی کے ساتھ, بہتر تھا بھائی معذرت کر لیتے, بھائی اتنا مشکل جواب ہے میں نہیں دے سکتا, اگر دوں گا تو میرے قریبی لوگ ناراض ہو جائیں گے, دیٹس آل, ختم کر دیتے. اس کی بجائے وہ اس سسٹر کے اوپر ہی چڑھائی کرنا شروع ہو گئے. ایک سوال پوچھیے بہن جی. اوکے سر, اور شارٹ سر. تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے, اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے, اسپیسیفکلی پیڈوفائلس کو؟ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے, دونوں میں ٹکرا رہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے, پہلے بار یا دوسرے بار, ہاں کہ نہیں؟ سمپل. میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے, پیڈوفائل ہے. پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا. اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی, آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر, میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں, سوال غلط ہے, آپ غلط ہے. یہ کیا ہوتا ہے, آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے. دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے, نعوذ باللہ. کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو؟ تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے, الزام لگاؤ, سوال پوچھو, کچھ بھی دو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6, جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے. آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے, 20,000 25,000, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ ہے, پھر کوئی پیڈوفیلیا ہے, انہیں آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن, اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. انہیں آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن, اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. انہیں آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن, اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. یہ ہوتا ہے, غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے.